پیٹرولیم ڈیلرز اور وفاقی وزیر پیٹرولیم کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں پیٹرول پمپ مالکان نے ہڑتال تو مؤخر کر دی ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر جو ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان ہوا ہے اس کے نتیجے میں عوام کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیٹرول اس وقت صرف ایک ایندھن نہیں رہا، بلکہ یہ عام آدمی کے کچن کے بجٹ سے لے کر ملک کی سیاست تک ہر چیز کا تعین کرتا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے آپ سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر ایک نئی بحث سن رہے ہوں گے کہ پیٹرولیم قیمتوں میں یومیہ رد و بدل یا ڈائنامک پرائسنگ کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ عوام پریشان ہے کہ اب ہر روز صبح پیٹرول کی نئی قیمت دیکھنے کو ملے گی۔ ڈیلرز نے ہڑتال کی دھمکیاں دی اور اس کے بعد حکومت کو مذاکرات پر مجبور کیا۔ حکومت نے مذاکرات کیے جس کے نتیجے میں ہڑتال مؤخر ہو گئی۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا، پیٹرولیم ڈیلرز ہیں ان کی طرف سے، کہ وزیر پیٹرولیم نے پرانا نظام بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، یعنی قیمتوں کا تعین 15 دنوں کے بعد یا پھر 1 مہینے کے بعد کیا جائے گا۔ لیکن ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ بھارت اور یورپ کے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی اب قیمتوں کا روز ہی تعین ہوا کرے گا۔ باقی ملکوں میں اضافہ چند سینٹ یا چند پیسوں کی صورت میں ہوتا ہے، روپوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ اضافہ پیسوں میں نہیں روپوں میں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر حکومت نے فیصلہ کیوں کیا کہ یومیہ قیمتوں کا تعین کیا جائے؟ پاکستان کے پاس کم از کم 20 سے 30 دن کا آئل کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس کے باوجود قیمتوں کا روز تعین کرنا، اس کا آخر کیا جواز ہے؟ انفینٹری کا جو نفع و نقصان کا چکر ہے وہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے۔ جب قیمتیں 15 دن بعد بدلتی تھیں اور عالمی منڈی میں تیل سستا ہوتا تھا تو کمپنیوں کو اپنے موجودہ مہنگے سٹاک پر اربوں کا نقصان ہوتا تھا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے کمپنیاں تیل چھپا لیتی تھیں اور ملک میں پیٹرول کی مصنوعی قلت ہو جاتی تھی۔ روزانہ کی تبدیلی اس جھٹکے کو برابر کر دیتی ہے۔ اب کمپنیوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح IMF کا دباؤ تھا کہ حکومت پیٹرول پر 1 روپے کی بھی پوشیدہ سبسڈی نہیں دے گی۔ عالمی منڈی میں قیمت بڑھے تو بوجھ اسی وقت منتقل ہونا چاہیے، اور اب ایسا ہی ہوگا جب پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی کے حساب سے روز متعین ہوگی تو اس کے نتیجے میں کوئی سبسڈی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ ہو۔ پہلے 15 دن پمپ مالکان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ کل پیٹرول مہنگا ہونا ہے، وہ پمپ بند کر دیتے تھے۔ اب روزانہ چند پیسے کا فرق پڑتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پیٹرول چند پیسے ہی مہنگا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر اس میں عوام کا کیا نقصان ہے۔ جو پیٹرول اس وقت 320 روپے یا ڈیزل 367 روپے میں خریدا جا رہا ہے، اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ عالمی منڈی ہے، اس میں ڈالر کے حساب سے اس وقت پیٹرول کی اصلی قیمت جو ہے وہ 191.42 روپے اور ڈیزل کی 245.50۔ حکومت پیٹرول پر 80 روپے اور ڈیزل پر تقریباً 71 روپے فکس لیوی لے رہی ہے۔ اس کے علاوہ کسٹمز ڈیوٹی ہے، دونوں پر تقریباً 15 روپے کی کسٹم ڈیوٹی ہے۔ اس وقت جو کمپنی اور ڈیلرز کا مارجن ہے وہ اس حساب سے ہے کہ آئل کمپنیوں کا مارجن 8.5 روپے ہے اور پیٹرول پمپ کے جو ڈیلرز ہیں ان کا مارجن اس وقت 8 روپے ہے۔ اس کے علاوہ جو مال برداری کے جو اخراجات ہیں، یعنی پیٹرول کو لانے لے جانے میں، پیٹرول پر 7.5 روپے اور ڈیزل پر 18.5 روپے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 125 روپے اور ڈیزل پر 112 روپے براہ راست حکومتی ٹیکسز، ڈیوٹیز اور مارجنز کی مد میں جا رہے ہیں، یعنی قیمت کا تقریباً 35 سے 38% حصہ صرف ٹیکس ہے۔ جی ہاں، ہم عوام کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ جو پیٹرول خرید رہے ہیں اس پہ آپ 35 سے 38% صرف ٹیکس دے رہے ہیں۔ ڈیلرز کا کمیشن اس وقت فکسڈ ہے 8 روپے۔ اب جو ڈیلرز کا مطالبہ ہے کہ ان کا جو منافع ہے وہ بڑھا کر 8% کیا جائے، یعنی اس وقت اگر 8 روپے ہے تو اسے بڑھا کر 8% کر دیا جائے۔ اب ان کا منافع 8 روپے سے بڑھ کر 25 روپے فی لیٹر سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اور ڈیزل پر جو منافع ہے وہ بڑھ کر 29 روپے فی لیٹر سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں راتوں رات 17 سے 21 روپے فی لیٹر کا اضافی ہو جائے گا۔ جب پیٹرول مہنگا ہوگا اور ڈیزل مہنگا ہوگا تو اس کے نتیجے میں آٹا، دالیں، سبزیاں، پھل مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ کارخانوں کی لاگت بڑھے گی، وہ ظاہر ہے کہ اپنی چیزوں کے ریٹس بڑھا دیں گے۔ اسی طرح بجلی کے بلوں میں جو فیول ایڈجسٹمنٹ حکومت لیتی ہے ہر ماہ، اس میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ملک میں جو مہنگائی کی شرح ہے
اس میں بھی براہ راست اضافہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس کا بوجھ صرف اور صرف عوام اٹھائیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ حکومت اسے ڈیجیٹلائزیشن پر لے کے جائے، یومیہ قیمت ضرور رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں ان پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے۔ دوسری صورت میں یہی ہوگا کہ ہر پیٹرول پمپ جو ہے وہ اپنے حساب سے قیمتیں عائد کرے گا عوام پہ۔ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے لیے حکومت جو ہے وہ کام تو کر رہی ہے، لیکن وہ کوئی اتنا تیز رفتار نہیں ہے۔ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ 31 جنوری 2027 تک ملک کے تمام پیٹرول پمپس ہیں ان کے ٹینکوں میں خود کار ڈیجیٹل میٹر جو ہے وہ لگ جائیں گے۔ اس کا کہا تو یہی جا رہا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ عوام کو ہوگا، یعنی کہ پیمائش میں جو ہیرا پھیری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جس وقت حکومت یعنی جو ہی اوگرا کی طرف سے قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہوگا اسی وقت یا کمی کا اعلان ہوگا اسی وقت ڈیجیٹل طور پہ جو میٹر ہے پیٹرول پمپس پہ جو مشینیں لگی ہوئی ہیں اس میٹر پہ خود بخود نئی قیمت آ جائے گی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ مینولی قیمتیں چینج ہوتی ہیں، جو عملہ ہے وہ خود قیمت چینج کرتا ہے۔ اب اس دوران وہ کتنا فائدہ اٹھا جاتا ہے، فرض کریں کہ اگر پیٹرول کی قیمت حکومت کی طرف سے یا اوگرا کی طرف سے بڑھانے کا اعلان 12 بجے، عام طور پہ تو 12 بجے ہی کیا جاتا ہے، اگر اس میں ذرا سا بھی دیر سویر ہو جائے تو لوگوں کو ہی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بھارت اور یورپی ممالک میں تو یومیہ تبدیلی کا نظام بڑی کامیابی سے چل رہا ہے، لیکن یہ کہ پاکستان میں یہ کیسے کامیاب کیا جا سکے گا، یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، اور اس کا جواب حکومت ہی دے سکتی ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو صرف جولائی کے مہینے میں اب تک پیٹرول کی قیمت میں 3 بار اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اس دفعہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت اتنی تیزی سے بڑھی، 11 جولائی کو 13 روپے 18 پیسے کا یہ بہت بڑا اضافہ تھا، جس سے قیمت 310 روپے 71 پیسے ہوگی۔ دوسرا اضافہ 18 جولائی کو ہوا 5 روپے 44 پیسے، اس کے نتیجے میں پیٹرول 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ اور تیسرا اضافہ جو آخری اطلاعات کے مطابق جو 22 جولائی کو کیا گیا وہ تازہ ترین ہے۔ 21 جولائی کو حکومت نے معمولی کمی کی تھی اور وہ صرف 35 پیسے کی کمی تھی۔ کون سا ایسا طریقہ ہوگا کہ حکومت یومیہ تبدیلی کا رد و بدل کا نظام نافذ کرے لیکن عوام کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے؟ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس سے حکومت اور جو ڈیلرز ہیں ان کو بہرحال بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب عالمی منڈی میں اضافہ ہوتا تھا تو حکومت کو 15 دن انتظار کرنا پڑتا تھا کہ جب وہ اضافہ عوام کو منتقل کرے گی تب اسے فائدہ پہنچے گا، لیکن اب یہ ہے کہ جو لیوی ہے وہ فوری طور پر روز کے روز حکومت کی جیب میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ڈیلرز ہیں ان کو بھی روز ہی یہ منافع مل رہا ہے۔ انہوں نے ہڑتال کا کہا تو تھا، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ وہ یہ فائدہ حاصل کر سکیں کہ ان کا منافع بڑھے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈیلرز نے اس بات کو بھی قبول کر لیا ہے کہ یومیہ بنیادوں پر اضافہ کیا جائے، کیونکہ بہرحال فائدہ تو ان کا ہے اور نقصان کس کا؟ صرف اور صرف عوام کا۔